بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بڑا قافلہ وسطی کنعان میں شہر سکم کی جانب رواں دواں تھا۔ قبیلے کے پروقار سردار حضرت یعقوب کی نگاہیں قافلے میں موجود ان گنت مویشیوں، بھیڑ بکریوں، گدھوں اور اونٹوں پر لگی تھیں تاکہ سفر میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ گدھوں اور گاڑیوں پر سوار بچے اور عورتیں بھی برابر ان کی نظر میں تھے۔ قافلے میں ان کے غلام اور نوکر چاکر بھی شامل تھے جن کی تربیت پر انہیں ناز تھا، اور اب تو وہ ان کے گھرانے کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے 10 بڑے بیٹے بھی ان کے شریک سفر تھے، ہنرمند اور کڑیل جوان۔ باپ کی ان پر کڑی نظر رہتی تھی کیونکہ وہ بالکل اپنی ماؤں پر گئے تھے۔ ان کی بھی دور جوانی میں آپس میں نہیں بنتی تھی۔ سردار نے سرد آہ بھری۔ انہوں نے کبھی 2 بیویوں اور 2 حرموں کی خواہش بلکہ تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں مجبوراً یہ سب کچھ دیکھنا پڑا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ تھکا ماندہ سورج دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹیوں کی اوٹ میں چھپنے لگا تھا۔ ساری فضا شفق رنگ ہوئی جاتی تھی۔ قافلہ اب بھی رواں دواں تھا۔ چہروں پر تمناؤں، امنگوں اور والہانہ مسرتوں کی شفق پھوٹنے لگی تھی۔ ان کے قدم آباء و اجداد کی سرزمین پر پڑ رہے تھے جس کے خواب وہ برسوں سے دیکھتے آئے تھے۔ امی جان، یہ وہی راستہ ہے جہاں سے بڑے دادا ابو ابراہیم علیہ السلام ابھی آئے تھے۔ یہ آواز حضرت یعقوب کے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف کی تھی۔ ان کے بھی بہت سے ریوڑ، غلام اور خیمے وغیرہ تھے۔ ان کے لیے تو یہ اجنبی ملک تھا، لیکن ابو تو یہیں پیدا ہوئے، میں اور آپ یہاں کبھی نہیں آئے۔ ذرا سوچیے امی جان، بڑے دادا ابو نے اپنا پہلا خیمہ سکم میں ہی گاڑا تھا، اسی سرزمین پر جہاں سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب اونٹ پر سوار اس بیل گاڑی کے پاس سے گزرے جس میں ان کی پہلی بیوی لیہ سوار تھی اور اس کے ساتھ اس کی اکلوتی بیٹی دینا بھی بیٹھی تھی۔ دونوں اپنی لونڈی زلفیٰ سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ زلفیٰ بھی حضرت یعقوب کے ازدواج میں سے تھی۔ جوں ہی دینا کی نظر باپ پر پڑی، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، ابا پڑاؤ جلدی ہی ڈالیں گے نا؟ باپ نے بڑی شفقت سے ہاں میں سر ہلایا۔ اپنی نوجوان بیٹی کو دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ ساتھ ہی نسوانی آوازیں ابھریں، سکم میں شاپنگ کرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ حضرت یعقوب کی دایا دبورہ کے لیے یہ سفر بڑا تکلیف دہ تھا۔ کچھ عمر کا تقاضا، کچھ راستے کی طوالت اور ناہمواری مسلسل جھٹکوں سے اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ حضرت یعقوب نے اس کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے اس کی ہمت بندھائی۔ دبورہ نے قافلے کے پیشوا کے جھلسے ہوئے چہروں پر نگاہ ڈالی تو ایک زندہ دلانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ آج بھی اسے وہی ننھا منھا سا یعقوب لگا جسے وہ کبھی ڈانٹتی اور کبھی پیار سے سینے سے لگا لیا کرتی تھی، جسے اس نے اپنی گودوں کھلایا تھا۔ یہ اس کی تربیت ہی کا نتیجہ تو تھا کہ انگلی پکڑ کر پاؤں پاؤں چلنے والا وہی منا آج اتنے بڑے قافلے کا سالار تھا۔ وہ بڑی تھکاوٹ سے کانپتی ہوئی انگلی اٹھا کر تھر تھراتی آواز میں بولی، میری جان، ہم آج پھر اپنے وطن کی زمین پر چل رہے ہیں۔ تمہیں کیسا لگتا ہے بیٹے؟ بہت اچھا، بہت ہی اچھا ماں۔ یہ وہی جگہ تو ہے جہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم رہیں۔ حضرت یعقوب نے دبورہ کو یاد دلایا، اماں، اصل چیز یہ زمین نہیں بلکہ خدا کی وہ رفاقت ہے جو ہمیں حاصل ہوگی۔ حضرت یعقوب کی یہ باتیں سن کر بوڑھی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کل کا وہ کومل سا بچہ آج کیسی حکمت کی باتیں کر رہا تھا۔ صرف دبورہ ہی جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں خدا نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے۔ اب وہ پہلا سا یعقوب نہیں رہا تھا بلکہ نہایت سلجھا ہوا نیک فطرت نوجوان تھا جس سے خدا راضی تھا۔
اس نے ایک سرد آ بھری، میرے بچے میں تو اتنا جانتی ہوں کہ یہ میرا آخری سفر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے کنعان کی سرزمین میں ایک بار پھر دیکھ لی ہے۔ حضرت یعقوب نے بڑھیا کی ہمت بڑھائی، اب تو آرام کرنے کا وقت آ گیا ہے، بس ذرا سکم سے باہر کچھ زمین خرید لوں تو پھر وہیں اپنے خیمے گاڑ لیں گے۔ یہ سن کر دبورہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچنے لگی، یہ یعقوب اللہ کے وعدے پورے ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا جو ابھی سے زمینیں بھی خریدنا شروع کر دیں۔ حضرت یعقوب کی باتوں کی بھنک حضرت یوسف کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی۔ انہوں نے بیل گاڑی میں ہی زور زور سے اچھلنا چیخنا شروع کر دیا، بابا بابا، جب آپ زمین خریدنے سکم جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا۔ حضرت یعقوب کے پہلوٹے بیٹے روبن نے اپنے چھوٹے بھائی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا، تمہارے باپ کے پاس تمہارے ساتھ سر کھپانے کے علاوہ بھی کرنے کے بہت سے کام ہیں۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔